بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی ٹیچر حمیرہ اصغر آرمی پبلک اسکول عسکری 11 سے آن لائن سپورٹ پروگرام راؤنڈ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، سبق ریل کا سفر کی بلند خوانی کے بعد ہم آج کی اردو جماعت میں سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ سبق کے مشقی سوالات حل کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی۔ پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیں کس کس بچے نے ریل کا سفر کیا ہے؟ شاباش، آپ میں سے بہت سارے طلباء نے ریل کا سفر کیا ہے۔ عمدہ جواب۔ میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، علی اور زارا نے ریل کا سفر کرتے ہوئے راستے میں کیا کیا دیکھا؟ علی اور زارا نے ریل کے سفر کے دوران میدانی علاقے، ریت کے ٹیلے، پہاڑ، دریا اور جنگل دیکھے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی اردو جماعت کے مقاصد یہ ہوں گے: طلباء سبق پڑھ کر دیے گئے سوالات پر تبادلہ خیال کر سکیں گے، دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں گے۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال زبانی ہے۔ علی اور زارا کے کوئٹہ کے سفر کا حال اپنے الفاظ میں بتائیے۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا یہ سوال تحریری ہے۔ ان سوالات کے ہم جواب لکھیں گے۔ پہلا سوال، علی، زارا اور ان کے والد نے میدانی علاقوں میں کیا کیا دیکھا؟ علی، زارا اور ان کے والد نے میدانی علاقوں میں ہرے بھرے کھیت اور درخت دیکھے۔ شاباش۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ جہاں ریت کے ٹیلے اور ناہموار زمین ہو وہاں لوگ کیوں نہیں رہتے؟ درست جواب، جہاں ریت کے ٹیلے اور ناہموار زمین ہو وہاں پر ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں نہیں ملتی، اس لیے وہاں پر لوگ نہیں رہتے۔ اب ہم سوال 2 کے جز 3 کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ سبق کے صفحہ نمبر 56 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درست لفظ چن کر خالی جگہ میں لکھیے۔ آپ کے سامنے 5 الفاظ دیے گئے ہیں: درہ، کھیت، میدانی، پہاڑ اور آخری لفظ ہے زمین۔ پہلا میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں اور آخری 4 آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ راستے میں ہرے بھرے ڈیش آئے۔ شاباش، راستے میں ہرے بھرے کھیت آئے۔ اب ہم اپنے سوال نمبر 4 کی طرف پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مؤنث کے مذکر لکھیے۔ یہاں پر آپ کو مؤنث دیے گئے ہیں، اس کے ہم نے مذکر لکھنے ہیں۔ پہلا مؤنث ہے گدھی، جس کا مذکر آئے گا گدھا، اونٹنی، اونٹ، گائے، بیل، ماں، باپ، پنجابن، پنجابی، سندھن، سندھی، بیٹا، بیٹی، بیٹا، ہرنی، ہرن، شیرنی، شیر، بلی، بلا۔ شاباش۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ ہمارے سامنے 3 الفاظ دیے گئے ہیں: درخت، پہاڑ اور شہر۔ ہم پہلے لفظ کا جملہ بناتے ہیں۔ درخت، جنگل میں بہت گھنے درخت ہوتے ہیں۔ پہاڑ، اس کا ہم جملہ بناتے ہیں، پہاڑ بہت بلند ہوتے ہیں۔ شاباش۔ ہمارا آخری فقرہ ہے یا لفظ ہے شہر، جس کا ہم جملہ بنائیں گے، شہر میں بہت بلند و بالا عمارتیں ہوتی ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کے اعداد کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیا واقعی آپ کو سبق کی سمجھ آئی ہے؟ میرا آپ سے پہلا سوال ہے، علی اور زارا اپنے ابا کے ساتھ ریل گاڑی میں بیٹھ کر کہاں گئے؟
शाबाश, दुरुस्त जवाब। अली और ज़ारा अपने अब्बा के साथ रेलगाड़ी में बैठकर क्वेटा शहर गए। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, खेती बाड़ी कौन से इलाकों में अच्छी होती है? दुरुस्त जवाब, खेती बाड़ी मैदानी इलाकों में अच्छी होती है। अल्लाह हाफ़िज़ तुलबा, अपना बहुत ख़याल रखिएगा और सबक को आवाज़ बुलंद अच्छी तरह से दोबारा पढ़िए ताकि आपको सबक अच्छी तरह से समझ आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।